تو میں آپ کو بتاؤں، نبی کا معنی ہے النبیو المخبر عن الغیب، نبی کا معنی ہے غیب کی خبر دینے والا، المخبر عن الغیب، غیب کی خبر دینے والا۔ تو لغت سے بھی ثابت ہو گیا۔ اب میں قواعد کی روح سے اور لغت کی روح سے قرآن کریم کی آیات سے اس ترجمے کو ثابت کروں۔ دیکھو، نبیٌ فعیل کے وزن پر صیغہ ہے صفت مشبہ کا، اور اس کا مصدر اور مادہ ہے نبا، اور نبا کے معنی خبر کے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے میرے حبیب ان پر تلاوت کیجیے، ان کو سنائیے کیا؟ نبا خبر، ابن آدم آدم کے دونوں بیٹوں، بالحق سچی سچی۔ با محاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ اے نبی، آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی سچی سچی خبر سنائیے، سچی سچی خبریں بتائیے۔ تو نبا جو مصدر ہے وہ اس آیت میں آیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نبا، یہ مصدر ہے، اس کے معنی خبر کے ہیں۔ اور دوسرا نبا نوح، اے میرے حبیب ان لوگوں کو نوح علیہ السلام کی خبر سنائیے۔ نبا کا معنی خبر۔ اسی سے اگر امر کا صیغہ بنایا جائے تو بنے گا نبے، اس کا معنی ہے خبر دو۔ تو قرآن میں پڑھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نبے عبادی، اے میرے حبیب میرے بندوں کو میری خبر دو۔ اسی مصدر سے واحد متکلم مضارع کا صیغہ بنائے تو بنے گا انبئو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، میں خبریں دیتا ہوں تمہیں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ بھی اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے۔ تو نبا، نبے، انبئو اور نبیون، میں نے جیسا عرض کیا کہ نبا ہے مصدر اور نبا کے معنی خبر کے ہیں، تو نبیون کے معنی ہوں گے خبر دینے والا۔ سب بولو، نبیون کے معنی کیا ہیں؟ خبر دینے والا۔ ویسے تو خبریں ریڈیو بھی دیتا ہے، ٹیلی ویژن بھی دیتا ہے، اخبار جمع ہی خبر کی ہوتی ہے۔ ہم خط لفافے ٹیلی فون اور ٹیلی گرام کے ذریعے سے بھی ایک دوسرے کو خبر دیتے ہیں، بندے بھی بندوں کو خبریں دیتے ہیں کہ آج یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، فلاں جگہ یہ ہو گیا۔ اس جلسے کی بھی کئی لوگوں نے خبر دی ہوگی کہ بھئی آج رات کو فلاں جگہ جلسہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھو، ریڈیو خبریں دیتا ہے، ٹیلی ویژن خبریں دیتا ہے، اخبار خبریں دیتا ہے، بندے آپس میں ایک دوسروں کو خبریں دیتے ہیں، مگر یہ نبی نہیں ہیں، کیونکہ یہ خبریں دیتے ہیں مخلوقات کی، اور نبی وہ ہوتا ہے جو خبر دے خالق۔ نبی وہ ہوتا ہے جو خبر دے خالق کی، کیونکہ نبی کی اضافت ہوتی ہے اللہ کی طرف، نبی اللہ، اور نبی کے معنی ہیں
خبر دینے والا، تو جب اس کی اضافت اللہ کی طرف ہوگی تو مانا ہوگا اللہ کی خبر دینے والا، اور اللہ غیب الغیب ذات ہے تو اللہ کی باتیں اور خبریں بھی غیب ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی خبریں جو غیب ہیں وہ ہم تک پہنچائیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچائی۔ تو نبی کا معنی ہی ہے غیب کی خبر دینے والا۔ تو کتنا صحیح ترجمہ کیا ہے اعلیٰ حضرت نے، یا ایھا النبیو، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ اب بتائیے جب کوئی شخص یہ ترجمہ پڑھے گا تو اس کو مسئلے مسائل پوچھنے یا سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ سمجھ لے گا کہ نبی کے معنی ہی ہے غیب کی خبر دینے والا، تو خبر وہی دے سکتا ہے جو خبر رکھتا ہو۔ جس کو خود خبر نہیں وہ دوسرے کو کیا خبر دے گا؟ تو جب نبی کے معنی ہی ہیں غیب کی خبر دینے والا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں۔ اگر حضور خود نہیں جانتے تو دوسرے کو غیب کی خبر کیا دیں گے؟ تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ ہی ایسا کر دیا کہ ماشاءاللہ اس ترجمے کا پڑھنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا، اس کے عقیدے درست رہتے۔ یا ایھا النبیو، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ آئیے اب اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی، تیرا محبوب غیب کی خبریں دیتا ہے اور اس نے غیب کی خبریں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ رسول غیب کی خبریں دینے میں بخل نہیں کرتا۔ وہ رسول وما هو علی الغیب بضنین، اللہ فرماتا ہے میرا رسول غیب کی خبر دینے میں بخل نہیں کرتا۔ بولو بخیل کس کو کہتے ہیں؟ بخیل اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال ہو اور خرچ نہ کرے۔ جس کے پاس مال ہی نہ ہو اس کو بخیل نہیں کہتے، اس کو فقیر کہتے ہیں، اس کو محتاج کہتے ہیں، اس کو مفلس کہتے ہیں، قلاط کہتے ہیں۔ بخیل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال تو ہو لیکن وہ خرچ نہ کرے۔ تو اللہ فرماتا ہے میرا محبوب غیب پر بخیل نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہم نے جو اپنے حبیب کو غیب کے خزانے عطا فرمائے ہیں ان خزانوں کے خرچ کرنے میں وہ بخل نہیں کرتے، بلکہ جو غیب کا علم انہوں نے ہم سے حاصل کیا ہے آگے اپنے غلاموں کو بھی غیب کا علم عطا فرماتے ہیں اور غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ چنانچہ میں نہ مانوں اس کا تو کوئی علاج نہیں، ضد اور ہٹ دھرمی تو لا علاج بیماری ہے۔ مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی جو علماء دیوبند میں بہت بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے اس آیت کے تحت لکھا ہے۔ چنانچہ میں ان کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں ہر قسم کے غیوب کی خبر دیتا ہے۔ ذرا غور کرو الفاظ میں، یعنی یہ پیغمبر ہر قسم کے غیوب کی خبر دیتا ہے۔ غیوب جمع ہے غیب کی، اور اس پر ہر قسم کا لفظ لگا ہوا ہے، یعنی ہر قسم کے غیبوں کی خبر دیتا ہے، ماضی سے متعلق ہوں یا مستقبل۔ ان غیبوں کا تعلق گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ ہو یا آنے والے زمانے کے ساتھ ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ بتاتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی
یہ بتا دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر قسم کے غیبوں کی خبریں دیتے ہیں اور ان خبروں کے دینے میں بخل نہیں کرتے. تو اب تم لوگ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہو کہ ہر قسم کے غیبوں کی خبریں وہی دے سکتا ہے جو ہر قسم کے غیبوں کو جانتا. اور میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت نے تو جملوں میں اور اشاروں میں مسئلے حل کر دیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ جب آپ سے خود خدا ہی نہیں چھپا تو اس نے اور کیا چھپا لینا تھا. اور جس کی نگاہ سے خود خدا نہیں چھپا اس کی نگاہ سے خدائی کہاں چھپ سکتی ہے. تو یاد رکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے غیب جاننے والے ہیں. اب عقلی طور پر ایک بات کروں اور اس کے بعد ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا جو آپ نے شاید نہیں سنا ہوگا، اور اگر سنا ہوگا تو کچھ لوگوں نے مجھ سے ہی سنا ہوگا. وہ واقعہ بھی بڑا سبق آموز ہے اور اس میں مسائل کا بھی حل ہے. عقلی طور پر ذرا غور کرو. ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے فکر میں تھے کہ والد ماجد وفات پا گئے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. 6 برس کے ہوئے تو والدہ ماجدہ چل بچی، دادا جان کے پاس رہنے لگے. 8 برس کے ہوئے تو دادا جان بھی چل بچے، پھر اپنے چچاؤں کے پاس رہنے لگے. تو چچا ابو طالب نے بکریاں چرانے پر لگا دیا. اب بکریاں چراتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ بکریاں چرانے والا صبح بکریاں لے کر نکلتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے. بکریاں جنگل میں چلتی ہیں، جنگل میں. اب بکریاں چل رہی ہیں اور جو بکریاں چرانے والا ہے وہ ایک طرف بیٹھا رہتا ہے یا کھڑا رہتا ہے. اس وقت کوئی کتابیں نہیں تھیں، کوئی پڑھے لکھے لوگوں سے واسطہ نہیں پڑتا تھا، کوئی کسی سے گفتگو کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا. اگر مل جاتا تھا اتفاق سے تو وہ بھی کسی دوسرے چرواہے کے ساتھ یا کسی مسافر کے ساتھ. جنگل میں چلے گئے بکریاں لے کر اور شام کو آ گئے. نہ کسی مکتب میں داخل ہوئے، نہ کوئی کتاب پڑھی، نہ پڑھے لکھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، اور پھر کاروبار کرنے لگ گئے، تجارت میں لگ گئے. اور جو ہی نبوت کا دعویٰ کیا، جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا سب کچھ بیان فرمانا شروع کر دیا. تو عقلی طور پر سوچئے کہ یہ علم کہاں سے حاصل کیا. کسی مکتب میں تو داخل نہیں ہوئے، کسی یونیورسٹی میں داخل نہیں ہوئے، کسی مدرسے میں داخل نہیں ہوئے، کسی کی شاگردی نہیں کی، کسی سے کوئی ایک حرف بھی نہیں پڑھا. لیکن جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا وہ سب کچھ بیان کرنا شروع کر دیا. کیوں کہ حضور نبی تھے اور نبی اللہ تعالی کی عطا سے غیب جاننے والا ہوتا. اللہ تبارک و تعالی اس کو غیب سے نوازتا ہے.